السلام علیکم خواتین و حضرات، میں آپ کی میزبان سائرہ آبدی آج سچ ٹی وی پہ دوسری نشست ذکر شہادت فاطمۃ الزہرا کے عنوان سے روبرو ہوں۔ آج ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے پہلی مہمان گرامی ہیں رباب سجاد صاحبہ۔ السلام علیکم، خیر مقدم کرتے ہیں اپنے پروگرام میں ہم آپ کو۔ وعلیکم السلام۔ اپنے دیکھنے والے ناظرین کو بتاتی چلوں کہ رباب سجاد صاحبہ کا جو تعلق ہے وہ شعبہ درس و تدریس سے ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ڈفرینٹ مدارس کو جو ہیں وہ بچوں کو تعلیم بھی دے رہی ہوتی ہیں، اور مجلس اور میلاد کی محافلوں کو بھی جو ہیں وہ پر نور کرتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ جو دوسری مہمان شخصیت ہیں وہ یقیناً قابل دید، قابل فخر ہمارے اس پروگرام میں، کہ جن کا تعلق بہت سارے چینلز پہ آپ ان کو دیکھتے ہوں گے، جہان شاہ، اور ان کو میں اور مولانا کے فیمیل ورژن پہ بھی آپ نے اکثر دیکھا ہوگا۔ خیر مقدم کرتے ہیں اپنے پروگرام میں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جہان کا تعلق جو ہے وہ اوریجن سعودیہ سے ہے اور دبئی میں رہتی ہیں، لیکن خصوصی پروگرامز کرنے کے لیے ایام فاطمیہ میں انہوں نے ہمارے پروگرام کو جوائن کیا ہے، تو اسی لیے ہم تہہ دل سے ممنون و متشکر ہیں کہ اتنی دور سے جو ہے اس کار خیر میں حصہ لینے کے لیے، اس عبادت میں شریک ہونے کے لیے یہ تشریف لے کے آئی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ ہر عزیز شخصیت زہرا آپا، ایڈوکیٹ زہرا آپا ہمارے ساتھ موجود ہے، جن کا تعلق جو ہے وہ ایڈوکیسی سے بھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ شعبہ تدریس سے بھی وابستہ رہتی ہیں، اور بہت خوبصورت طریقے سے جو ہے پروگرام کو ہر سوال کے جواب کو بہت مدلل انداز سے، واضح انداز سے بیان فرماتی ہیں۔ اس کے ساتھ ہمارے ساتھ ایک بہت ہی شائستہ انداز رکھنے والی منقبت خان، نوحہ خان سحر صاحبہ موجود ہیں۔ استقبال کرتے ہیں ان کا اپنے پروگرام میں۔ ہم تہہ دل سے ممنون و متشکر ہیں کہ آپ ہمارے پروگرام میں آئیں اور بی بی کی اس بزم میں، عبادت میں کار خیر انجام دیں گی۔ اپنا پہلا سوال میں لینا چاہوں گی رباب سجاد صاحبہ سے۔ جی خانم، میں پوچھنا چاہوں گی یہ کہ زبان وحی سے فاطمۃ الزہرا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ام ابیہا، وہ نبی جو صادق نبی ہے، وہ صدیقہ کو تعظیم اور تکریم کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بی بی کا کیا مقام تھا؟ ہمیں حدیث میں جناب فاطمۃ الزہرا کی جو آفاقی اور روحانی برکات نظر آتی ہیں اس کے اوپر روشنی ڈالیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے انتہا درود و سلام جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ذات مبارکہ پر، جن کے لیے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت ساری احادیث، یقیناً چند پر صرف روشنی ڈال سکوں گی، کہ مشہور رسول کی حدیث ہے الفاطمۃ بضعۃ منی، یعنی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا، جگر گوشہ بطول، نور چشم، میوہ دل، کہ جس کے لیے کہا گیا کہ یہ رسالت کا ٹکڑا، یہ نبوت کا ٹکڑا۔ اور ایک اور حدیث ہمیں ملتی ہے کہ انتا منی و انا منکا، یعنی سبحان اللہ، تم مجھ سے ہو اور میں تم سے، یعنی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے جو مقام و منزلت رسالے نبوت، رسالے زبان رسالت سے ہمیں ملتی ہے، کہا کہ اس کی رضا سے مقام و منزلت کیا ہے کہ جناب فاطمۃ الزہرا جناب رسول اور خاندان رسول کے درمیان ایک مضبوط رابطے کی حیثیت رکھتی ہیں، اور ان کی رضا سے زبان رسالت ادا کرتی ہے کہ ان کی رضا سے خدا کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ بے شک، جس نے ان کو راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا، اور جس نے مجھے راضی کیا اس نے خدا کو راضی کیا۔ اور آگے آپ کنٹینیو ارشاد فرما رہے ہیں کہ اور جس نے میری بیٹی فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے خدا کو ناراض کیا، اور خدا کا غضب یقیناً اس کے شامل حال ہو کر رہے گا۔ یہ میں اس کا مفہوم بتا رہی ہوں کہ اس نے خدا کو ناراض کیا، اس کا کیا مقام و منزلت ہوگا۔ جناب فاطمۃ الزہرا کا مقام اتنا بلند ہم سب جانتے ہیں، عام طور پہ صرف یاد دہانی کے لیے ظاہر ضروری ہے یا ایام کے ان کو دہرایا جائے، کہ آپ کے جسم مبارک سے جنت کی خوشبو آتی تھی۔ جس طرح آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی آپ کے سامنے آتی تھیں تو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جگہ سے بلند ہو جاتے تھے، ان کا استقبال کرتے تھے،
ان کے ہاتھوں کا بوسہ دیتے تھے اور ان کو اپنی جگہ پر بٹھاتے تھے. بے شک. جگہ کے بٹھانے کا مقصد کیا تھا؟ بذاتوں منی کا مطلب ایک دل کا ٹکڑا، جذباتی کیفیت نہیں تھی، بلکہ جس طرح مردوں کے لیے نمونہ عمل مکمل جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، اسی طرح تمام کائنات عالمین کی عورتوں کی سید و سردار جناب فاطمہ الزہرا کی ذات تھی. سبحان اللہ. بے شک. یہ مقام و منزل تھے. ایک طرف اتنے مرد تمام مردوں کے لیے نمونہ عمل قرار پائیں، اور ایک ہی خاتون تمام عالمین کی خواتین کے لیے قیامت تک کے لیے جو کافی ہو جائے. کتنا بلند مقام و مرتبہ ہوگا. اور آپ کہتے ہیں کہ جب بھی مجھے اپنی جگہ پہ بٹھاتے تھے، یعنی وہ مقام جو مردوں میں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، وہی مقام جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا تھا. تو جیسے صدر دوسرے صدر کی رسپیکٹ کرتا ہے، اس رسپیکٹ کے انداز میں جو ہے وہ آپ لوگوں کو بتانا چاہتے تھے کہ میں اپنی بیٹی کا دنیا والوں سے متعارف کروں کہ میری بیٹی کا مقام و منزلت کیا ہے. اور آپ کے ہاتھوں کا بوسہ لیتے تھے. اس وقت تک آپ رات کو سوتے نہیں تھے یا دن گزرتا نہیں تھا جب تک آپ ان کی زیارت نہیں کر لیتے تھے، ان کے ہاتھوں کا یا ان کا بوسہ نہیں لیتے تھے. کہتے جب بھی مجھے کیا مقام و منزلت ہے، جب بھی مجھے جنت کی خوشبو کی خواہش ہوتی ہے تو میں جناب فاطمہ الزہرا کے بوسے لیتا ہوں. سبحان اللہ. کے بوسے لیا کرتے تھے. ان کی خوشبو آتی تھی کہ ظاہر جنت کے پھل سے آپ کی تخلیق ہوئی تھی، تو ان کی خوشبو آتی تھی وہاں سے. کیا مقام و منزلت؟ وہ جو درود و سلام ہم جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ العالمین پر پڑھتے ہیں. کہا کہ جو ایک مرتبہ جناب رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں جو ایک مرتبہ میری بیٹی کے لیے صلوات پڑھتا ہے، خداوند عالم اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. بے شک. سبحان اللہ. اور نماز خدا کے لیے ہے، نماز خدا کے لیے. نماز کے بعد تسبیح فاطمہ الزہرا ہم سب پڑھتے ہیں. یہاں فاطمہ الزہرا کی تسبیح پڑھنے کا ثواب کیا ہے؟ اکثر یہ ہمارے بچے جو ہیں وہ اگنور کر دیتے ہیں، جلدی نماز پڑھ کے چلے آتے ہیں. تو آج میں یقیناً لازمی یہ بتانا چاہوں گی اس پروگرام کے توسط سے کہ تسبیح فاطمہ الزہرا پڑھنے کا ثواب 1000 رکعت جو مقبول ہو جائیں خدا کی بارگاہ میں، اتنی نمازوں کا ثواب، بلکہ اس سے زیادہ افضل ثواب جو ہے وہ ان کو ملتا ہے. سبحان اللہ. اس میں تھوڑا سا اضافہ کرنا چاہوں گی کہ تسبیح فاطمہ کا معجزہ یہ ہے کہ پہلو بدلنے سے پہلے جو حاجت طلب کی جائے تو یہ تسبیح فاطمہ کا اعجاز ہے کہ اخلاص کے ساتھ اگر ادا کی جائے تو پہلو بدلنے سے پہلے پروردگار عالم اس کی حاجت کو قبول کر لے. میں یہ روک کر کہوں گی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ خواتین اسپیشلی جب نماز پڑھ رہی ہوتی ہیں، کوئی بچہ آ جائے، کوئی کال آ جائے، تو ابھی تسبیح سٹارٹ نہیں کی لیکن ان کو فکر ہوتی ہے کال ریسیو کرنے کی یا جواب دینے کی. وہی لمحہ ہوتا ہے کہ جو آپ محو عبادت پہ ہوتے ہیں اور آپ جو ہے اس موقع کو گوا دیتے ہیں. تسبیح کے حوالے سے بڑے خوبصورت انہوں نے ایک نسخہ ہمیں جو ہے بتایا ہے. اس کے ساتھ ہم اس سوال کے سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے اور ہمارے ساتھ اتنی خوبصورت اسپیکر موجود ہیں. جہاں سے سوال کریں گے کہ پروردگار عالم کے سامنے تمام تر ذکر جو ہیں وہ تحقیر ہوتے ہیں، پسماندہ ہوتے ہیں. مطلب اللہ کا ذکر سب سے بڑا ذکر ہے، لیکن وہی پروردگار عالم اپنے کلام بلاغت کو ایک بہت بہترین کلام کہتا ہے، اور اس کلام میں جو ذکر ہے وہ خیر ہی خیر ہے. اور اس خیر کے ذکر میں سب کے سب جو ہیں اس سے متفق ہوں گے کہ اس خیر کے ذکر میں ایک چھوٹی سی آیت جسے سورہ کوثر کہتے ہیں، جو آیت تو بہت چھوٹی ہے لیکن اتنی خیر کے جو ہے اثرات کو بکھیر رہی ہے کہ اس کو پروردگار عالم 3 طرح سے الگ انداز میں فاطمہ زہرا کے فضائل میں بکھیرتا ہوا نظر آتا ہے. بی بی کے کون کون سے پہلو ہمیں جو ہے متعدد پہلو قرآن میں نظر آتے ہیں. کوثر قرآن ہے، کوکب درری ہیں فاطمہ الزہرا. تو قرآنی فضائل فاطمہ الزہرا کے، صدیقہ طاہرہ کے ہمیں کیا کیا نظر آتے ہیں؟ میں چاہتی ہوں آپ اپنے خوبصورت انداز سے ہمارے دیکھنے والے ناظرین کو آگاہ کریے. جزاک اللہ خیر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ وبہ نستعین ونصلی ونسلم علی رسولہ الصادق الامین. اما بعد. تمام ہی دیکھنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا رضی اللہ عنہا وارضاہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی، اور انہی کے توسط سے، انہی کی نسل سے آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل جو ہے وہ آگے چلی ہے. یہ شرف،
یہ اعزاز اور کسی بھی نبی کی کسی بھی بیٹی کو نہیں ملا ہے. بے شک صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، اور رہتی دنیا تک یہ شرف صرف انہی کے لیے رہے گا. اب آپ نے یہ تذکرہ کیا سورۃ الکوثر کا، تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے کا انتقال ہوا اور قریش مکہ نے ان کو طعنہ دینا شروع کر دیا، ان کو ملامت کرنا شروع کر دیا اور ان کو اس طرح سے باتیں کسنی شروع کر دی کہ آپ جو ہے وہ بیٹیوں کے باپ ہیں، تو اللہ رب العزت نے سورۃ الکوثر میں یہ تعریفاً جو ہے وہ ان کی بیٹی کے لیے، ان کی صاحبزادی کے لیے ان کے فضائل اور مناقب کو بیان کیا اور یہ شرف دیا گیا ہے. یہاں پر ان کی ذات کی وجہ سے جو ہمیں پتہ چلتا ہے نا کہ بیٹیوں کا مقام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اسلام میں جو آیا ہے اور اسلام ہی کی وجہ سے یہ بیٹیوں کو یہ مقام ملا ہے. تو یہ بات تو یہاں سے یہ سمجھ میں آ گئی کہ یہ ان کا توسط ہے کہ آج ہم لوگ بھی اپنے آپ کو کچھ ذرہ معزز مکرم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ان کی وجہ سے یہ ہمیں نسبت ملی ہے. اور جب ہم ان کے بارے میں بات کر رہے ہیں، جس طرح سے میں ابھی آپ نے مجھے یہ شرف دیا کہ میں ان کے بارے میں بات کروں، میں اپنے آپ کو بہت چھوٹا سمجھتی ہوں اس چیز کے لیے کہ میں ان کے بارے میں بات کروں، اور میں اندر سے لرز رہی ہوتی ہوں کہ جس وقت ان کے بارے میں ہم کیا الفاظ، کیا تعریف بیان کر سکتے ہیں کہ جس کے لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے آپ نے بھی بولا کہ وہ اٹھ کر خود کھڑے ہو جایا کرتے تھے، ان کے ماتھے کا بوسہ لیا کرتے تھے، ان کے ہاتھوں کا بوسہ لیا کرتے تھے. اپنا حصہ بضعۃ منی، یعنی کہ میرا حصہ، کسی ایک اسپیسیفک چیز کا حصہ بھی نہیں کہا. بضعۃ منی کا مطلب ہے میرا حصہ. میرا حصہ آپ یہ دیکھیں کتنی عظیم شرف جو ہے وہ ان کو عطا کر دیا گیا. پھر آپ آ جائیں آیت التطہیر کے اوپر کہ قصہ اصحاب القصہ خمسہ، اصحاب القصہ کے نیچے ان کو لے لیا. وہ 5 لوگ ہیں پنجتن پاک جن کو کہا جاتا ہے، اور ان کے لیے کیا آتا ہے؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. تو رہتی دنیا تک طاہر اور پاک ان کو کر دیا ہے کہ ان سے کوئی غلطی سرزد ہونے کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ تو طاہر اور معزز اور پاک ہو گئے ہیں. یہ آیات التطہیر آ جاتی ہیں. اس کے بعد اب انہی کے فضائل آپ یہ دیکھیں کہ آپ سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں ایک طرف فضائل، ان کا رتبہ، دوسری طرف آپ ان کی سادگی دیکھیں، ان کا نظر کے لیے ایفا دیکھیں. کے پاس جانے سے پہلے میں چاہوں گی آپ جہان ہم گفتگو بھی کرے تو آپ بڑے خوبصورت انداز سے مجھے بتا رہی تھی، وہی چیز آپ ہمارے دیکھنے والے ناظرین کو بتائیں کہ اس آیت تطہیر کی روح سے اور کون سے جناب فاطمہ الزہرا عصمت کی شہزادی کے خصائص موجود ہیں جو اس آیت سے بہت واضح ہو رہے ہیں؟ بالکل اس آیت سے آپ یہ دیکھیں کہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو عقل انسانی تسلیم ہی نہیں کر سکتی کہ وہ طاہرہ ہیں. نارملی میں آپ کو کچھ جو ایک مستور الفاظ میں بیان کرنے کی کوشش کروں گی. نارمل خواتین کے جو مسائل ہوتے ہیں ان ہر مسائل سے بھی اللہ رب العزت نے ان کو پاک کر دیا، صاف کر دیا. اس کے باوجود آپ یہ دیکھیں کہ حسن اور حسین رضی اللہ عنہما وارضاہما وسلام اللہ علیہما ان کو جو ہے وہ پیدا کیا جا رہا ہے. کیوں؟ اب یہ دیکھیں کہ یہ عقل انسانی تسلیم نہیں کرتی ہے اس چیز کو، اس وجہ سے ان کو طاہرہ کہا گیا ہے، اس وجہ سے ان کو جو ہے وہ بتول کہا جاتا ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ کیا سمجھ میں آنے والی چیز نہیں ہے، لیکن سمجھنا بھی ہے اور اس چیز کا اقرار بھی کرنا، اور اس بات میں نہ کسی کا اختلاف ہو سکتا ہے نہ کسی کی کوئی اور رائے ہو سکتی ہے. بے شک. اس کے ساتھ ساتھ اب وقت ہوا ہے سچ ٹی وی کی نشریات میں بریک کی طرف. جی شکریہ ناظرین بریک میں ہمارے ساتھ رہنے کا. ہمارے ساتھ زہرا اصغر آپا موجود ہیں. ہم مزید سوالوں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. بی بی فاطمہ الزہرا جب خطبہ فدق کو دینے کے لیے گئیں تو کہا جاتا ہے، علماء دین کہتے ہیں 1.25 لاکھ انبیاء کی شریعت ایک طرف، تمام تر انبیاء کی شریعت کے نصاب کو ایک فریم میں اگر کوئی بی بی دکھا رہی ہے، خطبہ فدق میں فاطمہ الزہرا نظر آتی ہیں. اسی لیے تو اسوۃ الحسنیٰ ہمارے لیے بی بی نمونہ موجود ہیں. تو بی بی نے رسول کی رسالت کے حوالے سے کیا بیان فرمایا کہ وہاں لوگوں نے ان خطبات کو، الفاظوں کو رقم کیا ہے سنہرے الفاظوں میں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں تمام عالم اسلام کو اور سچ ٹی وی کی پوری ٹیم کو اور آپ سب کو بالخصوص اپنے وقت کے امام کی خدمت میں ہدیہ تعزیت پیش کرنا چاہوں گی کائنات کی شہزادی کی شہادت کے سلسلے میں. اس سوال کے جواب دینے سے پہلے خواہر میں یہ بیان کرنا چاہوں گی ایک حدیث قدسی کسے کہتے ہیں کہ جو خدا نے خود بیان فرمائی ہو کہ لولا لما خلقت افلاک،
کیا کہا کہ پروردگار نے کہ میں کائنات کو افلاق کو خلق ہی نہ کرتا. پھر کہا لولا علی لما خلقت, اور کہا کہ میں آپ کو بھی خلق نہ کرتا اگر میرے خیال میں علی نہ ہوتے. اور پھر کہا لولا لما خلقتکما, کہ اگر میرے ارادے میں فاطمہ نہ ہوتی تو اے میرے حبیب نہ میں آپ کو خلق کرتا اور اے علی نہ میں آپ کو خلق کرتا. تو پتہ ہی چلا کہ فاطمہ کی ذات وہ ہے, وہ نور اقدس ذات ہے کہ جس کے لیے پروردگار عالم نے پوری کائنات کو سجایا, پوری کائنات کو خلق کیا. نہ صرف خلق کیا بلکہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے رزق کا انتظام کر دیا. جیسے ابھی آپ نے قہر سے سوال کیا تھا وہی کے سلسلے میں کہ قرآنی آیات کے سلسلے میں ایک سورہ کو میں ذرا بیان کرنا چاہوں گی کہ ایک سورہ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں 114 سورتوں کو نازل کیا. تو ایک سورہ کے نام 2 بھی ہو سکتے ہیں, مگر واحد یہ وہ سورہ ہے جو بی بی کی شان میں نازل ہوا, اور پروردگار عالم نے اس کا 1 نہیں 2 نہیں بلکہ 4 نام دیے ہیں. پروردگار عالم مدح بیان کر رہا ہے, قصیدہ بیان کر رہا ہے اس بی بی کی شان میں. جہاں سورہ کوثر کو نازل کیا کہ جس طرح سے دیکھتے ہیں سب سے مختصر سورہ سورہ کوثر ہے, کچھ جس طرح سے اس سورے میں جو جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں کہ ہم سب تلاوت کرتے ہیں نماز میں بھی اور بچے کو یاد بھی ہے. پورے قرآن مجید میں 6600 آیتوں میں 66 آیتوں میں 114 سورتوں میں وہ لفظ استعمال نہیں ہوئے ہیں. بے شک. لہٰذا جب عرب جو کہ فصیح و بلیغ زبان رکھا کرتے تھے, جیسے ہمارے یہاں ایگزیبیشنز ہوتی ہیں اسی طرح سے وہاں بھی لایا گیا نسخوں کو, اور لوگوں نے اپنی تحریر بہت خوبصورت انداز میں فصاحت اور بلاغت کے نمونے لگائے گئے. تو اس وقت رسول خدا نے فقط یہ ایک سورہ کوثر کو جب پیش کیا, وہاں اتنے بڑے بڑے جو اپنے آپ کو عالم سمجھتے تھے, فصیح و بلیغ سمجھتے تھے, کہا کہ اس کا اگر جواب ہے تمہارے پاس تو لے کر آؤ. انہوں نے جب سورہ کو پڑھا, فصاحت و بلاغت تو تھی ان کے پاس مگر اس میں سے کوئی نقص نکال نہیں سکتے. ان کے ہاں ایک بہت بڑے عالم تھے جن کا نام تھا شاشا, جو کہ گفتگو کے ذریعے نہیں, جب ان کے سامنے نسخے پیش کیے جاتے تھے تو وہ اپنا قلم اٹھاتے تھے اور اس میں ان کی غلطیاں نکالتے تھے. کہا کہ چلو ان کے پاس چلتے. جب اس سورے کو ان کے سامنے پیش کیا گیا تو انہوں نے ایک مرتبہ اپنا قلم اٹھایا, دیکھا, پھر رکھ دیا, پھر اٹھایا, پھر رکھ دیا. جب 3 مرتبہ یہ کام کر چکے تو جو اب تک نہیں بولے تھے وہ بے ساختہ کہہ اٹھے کہ یہ کلام یہ بشر کا کلام نہیں ہے. سبحان اللہ. یہ وہ سورہ کس کی شان میں نازل ہوا؟ شہزادی کے سورہ میں نازل ہوا, شان میں. سورہ دہر بھی بی بی کی شان میں نزول کی گئی. وہ کس وجہ سے کہ شہزادی نے روٹیاں خیرات کی, اور اسی اعزاز میں پروردگار عالم قصیدہ پڑھ رہا ہے کہ ان روٹیوں کے صدقے سے 30 آیتوں کا نزول کر دیا. لہذا جس طرح سے سورہ کوثر سورہ دہر بے مثال ہے, اسی طرح سے شہزادی کی ذات بھی بے مثال ہے. آپ پروگرام کے سلسلے کو مزید ہم آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ ایک بہت ہی شائستہ مزاج شیریں سخن گفتگو کرنے والی خاتون موجود ہیں جن کا نام جو ہے سیرشا, اور وہ ہمیں کلام سنائیں گی. کلام سے پہلے ہم جو ہیں ان کے دعائیہ کلام سے پہلے میں ایک شعر کو شامل کرنا چاہوں گی کہ ہے کائنات میں اور بھی حیدر علی مرتضیٰ کے سوا, نہیں ملتی کوئی دختر بطول عذرا کے سوا, اور کس میں ہمت کے رکھے مہر نبوت پہ قدم, ان کے بچے اور ان کے شوہر کے سوا. اور خود کاتب تقدیر نے یہ کہہ کے رکھ دیا قلم کہ مرضی فاطمہ ضروری ہے مقدر کے سوا. اور میں چاہوں گی کہ بی بی سے توسل کرنے کے لیے کس طرح سے دعا مانگ رہی ہیں آپ, سیرے صاحبہ اپنے کلام کو شامل کریں. السلام علیکم. کچھ دعائیہ اشعار ہیں, بی بی سے توسل ہم سب کرتے ہیں. یا سیدہ یا فاطمہ یا سیدہ یا طاہرہ, زہرا تیرے کرم کی خبر پا کے آئے ہیں, ہم گردش حیات سے گھبرا کے آئے ہیں, طوفان مشکلات سے ٹکرا کے آئے ہیں, دامن جو تیرے سامنے پھیلا کے آئے ہیں, للہ خالی ہاتھ نہ لوٹائیے ہمیں, خیرات بس حسین
حسین کی دلوائیے ہمیں یا سیدہ یا فاطمہ، شوہر سے کہہ کے کام ہمارے کرائیے، بگڑے ہوئے نصیب ہمارے بنائیے، ہر مشکل حیات سے ہم کو بچائیے، اولاد کا نہ غم کبھی ہم کو دکھائیے، اولاد جن کی ہے انہیں سولے قرار دے، سونی ہے کوئی گود تو اس کو بہار دے، یا سیدہ یا فاطمہ، در پہ تیرے ملک بھی جھکاتے ہیں اپنا سر، روٹی کوئی تھا لے گیا اور کوئی بالوں پر، جڑ جائے تیرے در سے تو ہوگا نہ در بدر، دنیا و آخرت میں وہی ہوگا معتبر، بی بی بس ایک بار اشارہ بھی کیجئے، حر کی طرح نصیب ہمارا بھی کیجئے، یا سیدہ یا فاطمہ، گھر کا تیرے فقیر بھی سلطان ہو گیا، نازا ملک تھا جب کوئی دربان ہو گیا، کامل محب آل کا ایمان ہو گیا، بوذر کوئی بنا کوئی سلمان ہو گیا، بی بی ہماری نسل کو وہ افتخار دے، قائم کا ہر جوان کو مجاہد قرار دے، یا سیدہ یا فاطمہ، مظلوم دونوں لال ہیں دونوں کا واسطہ، دونوں ہی باکمال ہیں دونوں کا واسطہ، دونوں ہی دی کی ڈھال ہیں دونوں کا واسطہ، حسنین لازوال ہیں دونوں کا واسطہ، پوری ہماری آس ہو بی بی جو لائے ہیں، فطرس کو پر حسین جیسے دلائے ہیں، یا سیدہ یا فاطمہ، یا سیدہ یا طاہرہ۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ بی بی آپ کو اس عبادت کی سعادت کی جو ہے وہ تاثیر عطا کریں کہ ہم سب جو ہیں اس پہ عمل پیرا ہو سکیں۔ ہمارے ساتھ سوال کو جو ہے وہ بڑے خوبصورت انداز سے بتا رہی تھی زہرا آپا کہ کس طریقے سے انہوں نے رسالت کے بارے میں گفتگو کی کہ رسول نے ان کو ان بگڑے ہوئے وہاں کے باشندوں کو کس طرح سے ان کی لگام کو پکڑ کے ایک مقام پہ لے کے آئے رسول، اور کار رسالت کیسے انجام دینا چاہیے اس حوالے سے گفتگو کرنی تھی، اس کو دوبارہ بیان کیجیے گا۔ جی ہاں، کہ جب بی بی خطبہ دینے کے لیے آئیں دربار میں تو آسان نہیں تھا۔ بے شک جب خطبہ دیا بی بی نے سب سے پہلے خدا کی حمد و ثنا بیان کی، توحید کو پہچانوایا، کیونکہ سکھایا رسول نے تھا مگر بی بی یاد کروا رہی تھی کہ دیکھو تم کیا ہو، تم کون لوگ ہو۔ اور پھر جب رسالت کا انہوں نے بیان کرنا شروع کیا تو بی بی نے کہا کہ دیکھو تم وہ ہو کہ جو گمراہی میں پڑے ہوئے تھے، جو جہالت کی تاریکی میں ڈوبے ہوئے تھے، کیا تم بھول گئے؟ میری بابا نے تمہیں ان اندھیروں سے نکالا ہے، میری بابا نے، تم جانتے ہی نہیں تھے کہ کائنات میں کس طرح سے زندگی گزاری جاتی ہے، تمہیں نجاست کا، تمہیں طہارت کا کوئی فرق ہی معلوم نہیں ہوتا تھا، تم گڑھوں میں جو پانی جمع ہو جاتا تھا گندا وہی پی لیا کرتے تھے۔ کہ میرے بابا تھے، رسول اللہ تھے، کہ جنہوں نے تمہیں نہ صرف جہالت سے نکالا بلکہ تمہیں نجاست و طہارت کی پہچان کروائی۔ تم وہ لوگ ہو کہ جو تم بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، آتش قدوں کے پاس بیٹھا کرتے تھے، تم پوجا کیا کرتے تھے۔ میرے بابا نے، رسول اللہ نے، اللہ کے نبی نے، کہ جو سید المرسلین ہے، جو ختم النبیین ہے، کہ جن کی تعظیم میں 1,23,000 انبیاء
میاں نے استقبال کیا معراج پر، صاحب معراج کا. میرے بابا نے تمہیں سکھایا، میرے بابا نے تمہیں بتایا کہ دیکھو تم جہالت میں ڈوبے ہوئے ہو، دیکھو تم دنیا فانی ہے، تمہیں زیادہ راہ کو جمع کرنا ہے. وہ رب ذوالجلال جو لا الہ الا اللہ ہے، کہ وہ ایک خدا ہے، تم اس کی عبادت کیا کرو. یہ جو بت ہیں، پتھروں کے جو بت ہیں، یہ تمہیں کیا دیں گے جنہیں تم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے؟ تم تو خود نہیں جانتے. میرے بابا نے تمہیں پہچانوایا، میرے بابا نے تمہیں بتایا. یہ جو علم سے تمہیں روشناس کروایا، تم ایمان کی دولت سے نہیں تھی تمہارے پاس، تم غافل تھے. میرے بابا نے تمہیں ایمان کی دولت عطا کی، تمہیں اس خدا وحدہ لا شریک کی توحید کو پہچانوایا، رسالت کو پہچانوایا. کہا کہ میرے بابا رسول اللہ وہ ہیں کہ جنہوں نے پوری کائنات کو احکام الہی کا سبق دیا. کیونکہ جو پوری کائنات ہے یہ دستور الہی ہے. کیا تم واقف تھے؟ واقف نہیں تھے. میرے بابا نے پہچان کروائی. کہا کہ پھر کہ تم نہیں جانتے تھے عرب کے بھیڑیے چاروں طرف سے تم پہ حملہ کیا کرتے تھے. میرے بابا نے میرے شریک سفر کو بلایا اور اللہ کے شیر نے، شیر خدا نے بتایا کہ کس طرح سے ان سے لڑا جاتا ہے. تمہاری جانوں کی حفاظت کی کس نے کی؟ میرے شریک سفر نے کی. بی بی نے یہ فصیح و بلیغ خطبہ دیا. خواہر میں یہ بیان کرنا چاہوں گی کہ آسان ایک فیمیل کے لیے آسان نہیں ہوتا ہے بھرے ہوئے دربار میں. ایک مرتبہ ایک بہت بڑے عالم ہے شیخ، انہوں نے ایک جملہ اپنی کتاب میں لکھا اور کہا کہ یہ جو دربار تھا بنت محمد کے لیے جو دربار تھا یہ سب سے مصیبت کا وقت تھا. تو سوال کیا ان سے کہ کہا کہ استاد محترم کہ سب سے سخت مصیبت کا وقت وہ تھا کہ جو بنت علی نے دیکھا کہ جو شام کے دربار میں اور کوفے کے دربار میں آئیں. تو انہوں نے کہا کہ جب وہ دربار میں آئی نا، علی کی بیٹی نے لہجہ علی میں جب خطبہ دیا، شرابیوں کا مجمع تھا، مگر کسی کی جرت نہیں تھی، کسی کی ہمت نہیں ہو سکی کہ وہ زینب عالیہ کو جھٹلا دے. کسی کی نہیں، تکذیب نہیں کر سکا کوئی. یہ بنت علی کا اعجاز تھا. مگر بنت محمد کی سب سے مصیبت یہ تھی کہ جو صدیقہ کبریٰ ہے ان کو جھٹلایا گیا. لہٰذا اس دربار کی مصیبت یہ تھی کہ بنت محمد کے جو سید المرسلین ہیں، کہ جو قدم قدم پہ معرفت دلوایا کرتے تھے، جب مسجد سے آتے تھے در فاطمہ پہ کھڑے ہو کر بآواز بلند کہا کرتے تھے السلام علیکہ یا اہل بیت نبوہ. لوگ سوال کیا کرتے تھے یا رسول اللہ آپ گھر میں جا کر بھی سلام کر سکتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ میں بتانا یہ چاہتا ہوں، میں سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ دیکھو پہچان لو میرے اہل بیت کون ہے. اس خطبے کے ذریعے بی بی نے بتایا کہ رسالت کیا ہے اور ولایت کیا ہے. کہا توحید جو ہے وہ تمہیں اخلاص سکھاتی ہے. کہ نماز تمہیں تکبر سے بچاتی. کس نے بتایا؟ میرے بابا نے بتایا. روزہ کیا ہے؟ روزے کے متعلق کس نے بتایا کہ وہ تمہیں متقی بنائے گا. روزہ رکھو تو تم متقی بن جاؤ گے. کس نے سکھایا؟ میرے بابا نے سکھایا. کہا زکوٰۃ اور خمس دیا کرو. کیوں دیا کرو؟ تاکہ تمہارا مال پاک ہو سکے، تمہارے مال اور دولت میں اضافہ ہو سکے، برکت ہو سکے. کس نے سکھایا؟ میرے بابا نے سکھایا. کہ حج کے متعلق جتنے بھی احکام ہیں وہ کس نے سکھائے؟ میرے بابا نے سکھائے. اور کیوں بتائے؟ اس کے وجہ کیا ہے؟ تاکہ لوگوں پر مسلمانوں کی ہیبت قائم ہو سکے. اور ولایت اس لیے بتائی تاکہ تم فرقہ واریت میں نہ پڑ جاؤ، متحد ہو کے رہو. میں اگر دو سطر میں اس کو پورا وائنڈ اپ کروں آپا تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ کہیں اگر جہاں بی بی حق مانگنے گئی بظاہر تو ایسا لگتا ہے وہیں ولایت کے بارے میں بھی پرچار کیا، لیکن کہیں نہ کہیں رسول کی جو کار رسالت تھا پورا جو انہوں نے اپنے ٹائم پیریڈ میں انہوں نے جو پریکٹس کروائی ہے اس تمام تر چیزوں کو ریمائنڈ کرانے کے لیے بی بی گئی ہیں. اطاعت رسول واجب ہے. تو بی بی نے ایک مرتبہ سے یاد دلایا کہ میرے بابا نے جو رسالت کے احکام تمہیں سکھائے ہیں کیا تم بھول گئے؟ بے شک. ایک نساء ہو کر، نساء کو تو صنف ناسک کہا جاتا ہے، مرد کو نہیں کہا جاتا. ایک نساء ہو کر یہ پہلی جو ہے وہ خاتون ہستی ہیں کہ جنہوں نے دربار میں جا کے خطبہ دیا ہے. مردوں کے سامنے جا کر بی بی نے، چاہے وہ حجاب میں دیا ہو، لیکن یہ بی بی وہ ہیں کہ جن کے در پہ رسول جب کسی جنگ پہ جاتے تو سلام کر کے جاتے، جب واپس آتے تو سلام کرتے. میں پوچھنا چاہوں گی جہان سے کہ آپ بتائیے کیا
اتنی محبت جو رسول کی تھی وہ بیٹی ہونے کی نسبت سے تھی، یا جناب فاطمہ الزہرا کے وجود میں کوئی معنوی حیثیت تھی، کوئی جو ہے آفاقی حیثیت ہمیں نظر آتی ہے، کوئی مرتبہ نظر آتا ہے جو رہتی دنیا تک تمام تر خواتین کے لیے جو ہے وہ درس و تدریس کا ایک جز ہے؟ میں چاہوں گی کہ آپ اس بارے میں گفتگو کریں۔ جزاک اللہ خیر، بہت ہی بہترین سوال آپ کا ماشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ اگر شروع سے ہی دیکھیں، ولادت سے لے کر اگر میں اس کو سٹارٹ کرتی ہوں، شروع کرتی ہوں، تو پہلے ولادت باسعادت کس طرح سے ہوتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خوشی ہے ان کی ولادت پر، کہ اس وقت اگر آپ عرب کا جو زمانہ جاہلیت کے اوپر اگر آپ نظر ڈالیں تو وہ واللہ وجہہ مسودًا وہو کظیم کہا جا رہا ہے کہ ان کے چہرے زرد پڑ جاتے تھے یا کالے ہو جاتے تھے شدت شرمندگی سے جب ان کے یہاں بیٹی ہوتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹی ہو رہی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بدر کی طرح منور ہو جاتا ہے اور خوشی سے جو ہے وہ پھولے نہیں سما رہے۔ یہ ہو گئی ولادت کی بات۔ اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ ان کی تربیت کن کے ہاتھوں ہو رہی ہے؟ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توسط سے ان کی جو ہے وہ تربیت ہو رہی ہے۔ اس تربیت کا جو آپ ریفلیکشن ان کی پرسنالٹی پہ دیکھیں تو سب سے پہلی چیز میرے دماغ میں اگر کوئی چیز آتی ہے تو قریش مکہ کے مظالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہو رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے سامنے جو ہے وہ سجدہ کر رہے ہیں اور ابو جہل نے آ کے جو ہے وہ جانور کی جو غلاظت ہے یا جو گندگی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہر مبارک پہ رکھ دی آ کر، تو کیونکہ ابو جہل کا جو رعب اور دبدبہ اور لوگوں میں تھا، جو غلام تھے وہاں کے جتنے بھی کمزور لوگ تھے، ان میں سے کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ آگے بڑھیں۔ سیدہ فاطمہ تک یہ بات پہنچی ہے تو وہ چھوٹی سی تھیں، روایات میں آتا ہے مختلف ان کی عمر کے حوالے سے کہ 10 سے 12 کے درمیان ان کی عمر تھی، کم عمر تھی، اور وہ بھاگتی ہوئی اپنے بابا کے طرف آتی ہیں اور وہ ساری چیزوں کو ان کو صاف کرتی ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنی نماز ختم کرتے ہیں اور اس سے پہلے جو ہے وہ ابو جہل کی طرف متوجہ ہو کے شجاعت کے ساتھ اس کو لعن اور طعن کرتی ہیں اور تشمیت کرتی ہیں۔ تو یہ ان کی شجاعت اس عمر میں ہی، آپ نے پرسنالٹی کی حوالے سے بات کی تو یہ ساری چیزیں ہمیں پرسنالٹی دکھا رہی ہیں کہ ایک بیٹی کی پرسنالٹی کس طرح سے ڈیولپ کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب اس کے بعد پھر کیونکہ ان کو تکلیف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ذات کے لیے کبھی کوئی تکلیف پہنچی اور انہوں نے کسی کو بددعا دی، ایسا کبھی کہیں پر بھی ایسی کوئی مثال نہیں ہے۔ اب یہ جو تکلیف سیدہ فاطمہ الزہرا کو ملی ہے کہ ان کے بابا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح ابو جہل نے برا کیا اور وہ بھاگتی ہوئی آئی ہیں اور وہ رو رہی ہیں اور ان کو برا بھلا کہہ رہی ہیں، اس موقع پر آپ یہ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پلٹ کے جب ان کو لعن طعن کرتے ہیں اور ان کو بددعا دیتے ہیں اس وقت۔ تو یہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ مرتبہ سیدہ فاطمہ الزہرا کا ملتا ہے۔ اس کے بعد آپ آ جائیں ان کی شادی کا جو پورا واقعہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو ہے وہ آسمانوں میں ان کا رشتہ طے کر دیا ہے، اور اس کے باوجود اب یہ عزت دی جا رہی ہے، یہ سکھایا جا رہا ہے امت کو کہ جب شادی کا وقت آئے گا، جب کہ طے ہو چکا ہے سب کچھ اللہ رب العزت کی طرف سے اور بتایا جا چکا ہے اور جبریل امین نے آ کے یہ سارا کچھ بتا دیا، اس کے باوجود سیدہ فاطمہ الزہرا کو بٹھا کے ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ یہ اس طرح سے میرے پاس یہ پیغام آیا ہے، کیا تم قبول کرتی ہو؟ تو جب انہوں نے قبول کیا تب جا کے انہوں نے امام علی رضی اللہ عنہ کو جا کر انہوں نے ہاں کری ہے اور انہوں نے اس کی رضامندی ظاہر کی ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خود بھی خواہش تھی اس چیز کی، لیکن یہ ساری تربیت یہ ان کے توسط سے ہم کو ساری تربیت ملی ہے۔ آپ یہ دیکھیں جتنے بھی انبیاء ہیں، سید ابراہیم علیہ السلام، ان کی جو نسل چل رہی ہے وہ ان کے بیٹوں سے چل رہی ہے اور وہاں سے ساری تربیت ہمیں مل رہی ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میجورٹی جتنی بھی ہمیں جو تربیت ملتی ہے وہ سیدہ فاطمہ الزہرا کے توسط سے ہم کو ساری کی ساری مل رہی ہے۔ اس کے بعد آپ یہ دیکھ لیں کہ اب جو جیسے میں پہلے بھی اپنے جواب میں بول رہی تھی کہ فضائل اور مناقب دیکھیں، آپ رتبہ دیکھیں، آپ مرتبہ دیکھیں، اس کے باوجود ان کی سادہ زندگی، ان کی سادہ طرز زندگی کو بھی دیکھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اب وقت ہوا ہے سچ ٹی وی کی نشریات میں بریک میں ہمارے ساتھ رہنے کا بہت بہت شکریہ۔ ہم مزید سوالوں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور خانم سے ہم نے سوال لیا تھا کہ وہ رسول جو کائنات کا علم رکھتے ہیں، وہ رسول کہ جن کے پاس دنیا جہان کی آگاہی موجود ہے، انہوں نے فاطمہ الزہرا کو جو علم دیا اس کی مثال ہمیں نہیں ملتی۔ وہ تمام تر علائم جو بی بی فاطمہ الزہرا کے پاس آنے تھے، جن کے لیے فاطمہ الزہرا کہتی ہیں کہ بابا آپ کے بعد مجھ پہ وہ مصائب آئے، وہ غم کے پہاڑ ٹوٹے کہ اگر کسی اور جا ہوتے، کسی پہاڑ پہ ہوتے تو وہ ریزہ ہو جاتا اور دن ہوتا تو وہ رات کی تاریخ میں بدل جاتا۔ اس حوالے سے ہم ایک بیان لینا چاہیں گے، ہم گفتگو کرنا چاہیں گے خواہر سے،
کہ آپ بتائیے ان وصیتوں میں ہمیں کیا کیا پہلو نظر آتے ہیں؟ وصیت سے پہلے ہم یہ چاہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم، جناب فاطمہ الزہرا کی جو صدیقہ کبریٰ، عصمت کبریٰ، اور کس بات کا ان کو دکھ تھا، لیکن ان کے مقام و منزلت کیا تھی یہ مدینے والے سب پہچانتے تھے کہ آپ کے مقام و منزلت کیا ہے، کیونکہ بارہا امہات المومنین نے بھی اور جو دیگر خواتین نے اور اصحاب یہ دہراتے ہوئے نظر آتے تھے کہ تمام کائنات میں، تمام عالمین میں جو سب سے زیادہ رسول خدا محبت کرتے ہیں وہ بھی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے کرتے ہیں، اور مردوں میں سب سے زیادہ محبت مولا کائنات جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں۔ اور یہ محبت کس مقام پر ہے اس کی گواہی جو ہے وہ قرآن دے رہا ہے۔ سورہ شورى پروردگار عالم کیا کہہ رہا ہے؟ اے رسول کہہ دو بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ اے رسول ان سے کہہ دو کہ میں کوئی اجر کا سوال نہیں کرتا، ہاں میرے اقربا سے میں اجر دینا چاہتے ہو، میرے اقربا سے محبت کرو، یعنی اقربا سے محبت واجب قرار دی گئی۔ اس میں امام شافعی کا ہمیں ایک کتاب میں حوالہ ملتا ہے اشعار، اس کا مفہوم میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کی مقام و منزلت کے لیے کافی ہے کہ نماز کے بعد نماز میں تشہد میں اگر ان پر رسول پر اور رسول کے اہل بیت پر درود نہ پڑھا جائے تو وہ نماز قبول نہیں ہوتی۔ اس درود کے ساتھ جو اس میں اہل بیت بھی شامل ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ٹھیک ہے، تو ان کے درود کے ساتھ پروردگار عالم نماز کو قبول کرتا ہے۔ ادروائز پوری زندگی بھی تھی، بہت ساری احادیث ہیں کہ صفا و مروہ کے درمیان اگر 1,000 سال بھی عبادت کرے تو وہ خدا کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں۔ یہ مقام و منزلت ہے آپ کا۔ اور یہاں پہ محی الدین عربی بھی ارشاد فرماتے ہیں، اشعار کی صورت میں، اس کا عربی اشعار ہیں، اس کا مفہوم میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ وہ کہتے ہیں مجھے فخر ہے اس بات پر کہ میں اہل بیت سے محبت کرتا ہوں، واجب ہے نا محبت، کہ میں اہل بیت سے محبت کرتا ہوں، اور اگر میں ان سے محبت کیوں کرتا ہوں؟ اس لیے کہ میں ان ہستیوں سے قرب چاہتا ہوں، اس لیے کہ خداوند میں نہیں چاہتا کہ میں ان لوگوں میں قرار پاؤں یا اس چیز میں قرار پاؤں جس کو پروردگار عالم نے ان سے دور کر دیا۔ اور آیت اخیر میں خداوند عالم کیا کہہ رہا ہے کہ ان سے میں نے رجس کو دور کر دیا، گندگی کو دور کر دیا، یعنی جو ان سے دور ہو گیا، جنہیں مقام و منزلت کو پہچاننے کے باوجود ان سے منافقت کی، نفاق کیا، وہ گندگی ہیں، وہ غلاظت ہیں، وہ گناہ ہے۔ تو یہ آپ ہمیں بہت ساری کتابوں میں ملے گا کہ اتنی سب سے زیادہ محبت کرنے کے باوجود مصحف کے حوالے سے آپ نے بات کی کہ آپ کا مقام و مرتبہ کیا ہے، کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وحی کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن وحی کے بعد بھی جناب جبرائیل کس پر آتے ہیں؟ جناب فاطمہ الزہرا کے پاس آتے ہیں، اس لیے کہ آپ نے وصیت کی بات کی، آپ کو دکھ یہ تھا کہ کوئی میرے بابا کی تعزیت کرنے کے لیے نہیں آتا۔ مدینے والوں دروازے پر ویسے بیٹیاں بہت زیادہ اٹیچ ہوتی ہیں اپنے باپ سے، اور آپ منتظر رہتی تھیں وہ جناب رسول خدا کا کردار، جیسے آیت اخیر میں آپ نے بتایا زہرا صاحبہ نے کہ آپ دروازے کی منزلت اپنی زندگی میں بتائی مہینوں۔ اس آیت کے بعد السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اور پھر آیت اخیر کی تلاوت کر کے پھر آپ نماز کے لیے جاتے تھے کہ دروازے کی منزلت کو پہچانو، اس میں رہنے والی ہستیوں کو پہچانو، ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ خدا ان کی طہارت کی، ان کی صداقت کی گواہی دے رہا ہے قرآن، ان کا مرتبہ کیا ہے۔ لوگ پہچانتے تھے کہ ان کے مقام و منزلت کے لیے، کہ اس کے باوجود وہ بی فاطمہ الزہرا کو اتنی عظیم مصیبت پر تعزیت کرنے کے لیے نہیں آتے تھے۔ آپ کی نگاہیں دروازے پر رہتی تھیں کہ کوئی مجھے تعزیت کرنے کے لیے آئے۔ اس مقام و منزلت کے باوجود جب تنہائی میں جناب جبرائیل آ کر آپ سے گفتگو کیا کرتے تھے، اور تمام آنے والے حالات، آپ کی اولاد پر جو مصائب آئیں گے، جو حالات آئیں گے، وہ سب بتاتے تھے۔ وہ ایک مصحف فاطمہ کی صورت میں آپ بتاتے تھے، آپ بتاتی تھیں، اور کیونکہ آپ بیمار تھیں، آپ کا پہلو شکستہ تھا، آپ کا وہ عالم تھا جب شہادت کے قریب جناب مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام اس کو باقاعدہ لکھتے تھے، اور وہ مصحف کی صورت میں، کتاب کی صورت میں مصحف فاطمہ اس کو کہتے ہیں، وہ آپ کے پاس، اور اس کی منزلت کیا ہے اس علم کی کہ آئمہ تحرین کے علوم کا حصہ ہے مصحف فاطمہ۔ یہ وہ جناب بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا
क्यों दरबार में गई थी, क्यों आपने खुतबा दिया था, आपको फ़िदक चाहिए था? नहीं, खुतबा फ़िदक में आप देखें आप सबसे आखिर में आपने तज़किरा किया, तौहीद का तज़किरा किया, रिसालत की तालीमात बज़तो मिन्नी के तहत जो आपकी ज़िम्मेदारी थी, रिसालत की तालीमात जिस पे आपने अच्छी खासी माशाल्लाह रोशनी डाली, उनके बारे में याद दहानी करवाई, विलायत कि तुमसे रसूल जाने से पहले अपने एक गिरां बहा ज़ख़ीरा अपना जानशीन के तौर पर छोड़ कर गए हैं। बेशक मैं चाहूँगी कि हमारे साथ जिहान है। जिहान, एक अगर आप बहुत मुख्तसर अल्फाज़ों में बयान फरमाएं कि अगर जनाब आयशा जो जनाब फ़ातिमा की मंजिलत बयान करती हैं तो वो किन अल्फाजों में करती हैं, और उम्मत के लिए जनाब फ़ातिमा का मुकाम मोहब्बत क्या होनी चाहिए, क्या फ़ातिमा ज़हरा की रज़ा जो है वो शफ़ाअत का बाइस बनती है, इस बारे में अगर आप एक से दो जुमले बयान फरमाएं। जी बिल्कुल, जज़ाकल्लाह खैर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप ये देखेंगे सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा एक बहुत मशहूर ज़माना वाक़या जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल से पहले है, उसको जब बयान करती हैं तो ये जो बशारत जो दी गई है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद सबसे पहला जो उनका अहलुल बैत उनसे जाके मुलाकात करेगा वो सैयदा फ़ातिमा ज़हरा हैं। ये हदीस जो ये रिवायत है ये सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा जो है वो इसको बयान करती हैं। इस पे मज़ीद एडिशन ये है कि आप ये देखें कि वो जो उनकी पाकीज़गी के हवाले से उनकी तरफ से जो बयानात आते हैं, जो उनकी तरफ से उनको बोला जाता है, मैं आज की ख़वातीन को और आज के लोगों को मुखातिब करके ये बात कहूँगी कि ज़रा सा उनकी सीरत को पढ़ें और गौर से पढ़ें और उसके ऊपर अमल करने की जिस हद तक हो सके उसकी कोशिश करें। हम पूरी तरह से तो सोच भी नहीं सकते, तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि हम पूरी तरह उनकी जो है वो सीरत पे चल सकते हैं, लेकिन कुछ चलने की कोशिश करें। उनके पर्दे को देखें, आप उनकी जो ज़िंदगी है उसको देखें, वो सारी चीज़ें अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करें। एक चीज़ मैं ये कहूँगी कि हम सब एक साथ यहाँ पर बैठे हैं और हम किन के बारे में बात कर रहे हैं, बहैसियत इसके कि मैं सुन्नी हूँ और मुझसे अलग मकतब फ़िक्र के लोग हैं, उसके बावजूद हम बात तो एक ही की फ़ज़ाइल व मनाक़िब की कर रहे हैं ना। तो क्या इस तरह बैठकर इस तरह मोहब्बत से सिर्फ फ़ज़ाइल व मनाक़िब के ऊपर बात नहीं हो सकती, सिर्फ मोहब्बत और भाईचारगी की बात नहीं हो सकती? आज के दौर की सबसे बड़ी ज़रूरत यह है कि उनकी सीरत की जितनी भी पॉजिटिव ही है सब कुछ, सारी उन चीज़ों के ऊपर बात करें, उनके ऊपर अमल पैरा हो, आपकी ज़िंदगी इंशाअल्लाह ताला पार लग जाएगी। जहाँ तक फतावा की बात है, जहाँ तक अलग मसाइल की बात है, मेरी अपनी ये कोशिश है और मेरी अपनी ये रिक्वेस्ट है और मैं हाथ जोड़ के सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि उन इख्तिलाफी चीज़ों के ऊपर जाने से ज़्यादा बेहतर है कि इतनी सारी ऐसी चीज़ें जो हम सब ने एक ही तरह से बयान की हैं तो उनको पकड़ें, आपकी ज़िंदगी पार लग जाएगी। माय क्वेश्चन इज स्टिल हैंगिंग कि बीबी की रज़ा जो है, बीबी का जो मौक़िफ़ है, यानी कि शफ़ाअत के लिए क्या बीबी महवर और मरकज़ हैं कि बीबी की शफ़ाअत अगर आपको चाहिए, अपनी ज़िंदगी की शफ़ाअत मतलब आप चाहते हैं कि वो ख़ात्मा बिल खैर हो, तो आप वो तमाम तर अपनी ज़िंदगी के आलाम जो हैं, पहलू हैं, उसमें बीबी की रज़ा चाहिए या नहीं चाहिए? ये मरकज़ी नुक्ता होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? मैं आपको इसमें एक बड़ी न्यूट्रल सी बात बोल देती हूँ कि सबसे अहम बात यह है कि वातिउल्लाह वातिउर रसूल आ गया, फिर आ गए कि फातिमा बिदअतुन मिन्नी, तो इवेंचुअली यही बात हो गई कि अगर आप उनके कहे के ऊपर चल रहे हैं तो आपने दोनों की रज़ा हासिल करनी है। बेशक, सुभान अल्लाह। मैं चाहूँगी थोड़ा सा कि हदीस रसूल शफ़िया रोज़े जज़ा, जनाब फ़ातिमा ज़हरा का एक लक़ब है, शफ़िया रोज़े जज़ा। सबसे पहले जन्नत में दाखिल होने वाली खातून, बल्कि सबसे पहले जन्नत में दाखिल होने वाला कोई है तो जनाब फ़ातिमा ज़हरा की ज़ात मुबारक का, और आप उन सब को चुन चुन के लेके जाएंगे जो आपसे मोहब्बत करते हैं। बेशक, ज़बान वही से, लिसान वही से जिन चार ख़वातीन का जिक्र हमें मिलता है कि वो निसाइल आलमीन हैं, वो जनाब मरियम, जनाब खतीजा, जनाब आसिया और फ़ातिमा ज़हरा, इन तमाम चार ख़वातीन में सैयदुन निसाइल आलमीन जो हमें फ़ातिमा ज़हरा की ज़ात आती है। अपने प्रोग्राम में हम आखिरी सवाल शामिल करना चाहेंगे, प्रोग्राम का वक्त बहुत मुख्तसर। मैं चाहूँगी बीबी की शहादत के मनाज़िर, उनके कफनाने और दफनाने का जो मंज़र था, आप हमारे देखने वाले नाज़रीन को बताएं कि वो किस तरीके से मौलाए कायनात जो कुल के मुश्किल कुशा है, जब फ़ातिमा तो ज़हरा को उस हालत में देखते हैं कि पहलू शिकस्ता है और फ़ातिमा ज़िक्र नहीं करती अली इब्न अबी तालिब से, तो किस तरह चीख मारते हैं। ख़ानम, आप बयान फरमाएं। एक माँ जब दुनिया से जाती है ना, अपने बच्चों की फ़िक्र ज़्यादा हुआ करती है, लिहाजा तो जब फ़ातिमा दुनिया से जा रही थी सबसे बड़ी मुसीबत ये थी कि बच्चों से भी ये कहा गया कि अपनी आवाज़ों को बुलंद न करना। माँ जैसी हस्ती दुनिया से जा रही हो और रोने को ना दिया जाए,
कलीजा फट जाने वाली कैफियत तारी हो जाती है। बेशक। तो जब गुस्ल के दिया गया तो शहज़ादी की वसीयत थी कि मुझे रात की तारीकी में गुस्ल व कफन दिया जाए, तो मौला कायनात ने जब गुस्ल दिया तो चीखें बुलंद हो गई। तो अम्मा फ़िज़ा ने सवाल किया कि मौला आप तो शेर खुदा हैं, आप फ़ातिह खैबर हैं, आप इतनी चीखें बुलंद करके गिरिया कर रहे हैं, सबब क्या है? मौला कायनात ने कहा कि अम्मा फ़िज़ा, आज मैंने शहज़ादी के वो ज़ख्म देखे हैं कि जो शहज़ादी ने बयान नहीं किए। टूटी हुई पसलियाँ, शिकस्ता पहलू, हाथों पे ज़ख्म है, कमर पे ज़ख्म है, दुर्रों के ताजियानों के निशान हैं। किस तरह से बिनते मोहम्मद ने ये अय्याम गुजारे हैं अपने बाबा की शहादत के बाद से। कहते हैं कि 75 दिन या 95 दिन बीबी ने सफ़र किया, उसके बाद उनकी शहादत। इतने से दिनों में बीबी की ये हालत हो गई, बाल सफ़ेद हो गए, कमर झुक गई। और जब ये गुस्ल कफन दे चुके, जनाजा तैयार हो चुका, शहादत कहें तो मैं चाहूँगी कि थोड़े से मसाइब बयान हो। तो कहती ना आखिरी दीदार के लिए बुलाया जाता है। जब मौला ने कहा अपने बच्चों को बुलाया कि आओ मेरे बच्चों अपनी माँ का आखिरी दीदार कर लो। माँ क्या होती है, ये बेटियों से पूछो कि जब माँ रुखसत होती है ना, बेटियों से सब्र नहीं होता। माँ से लिपट गई कि माँ घर किसके हवाले किया। मौला हसन भी आगे बढ़े, दीदार किया, मगर मौला हुसैन नहीं आया। एक मरतबा आवाज़ दी मौला कायनात ने, बेटा हुसैन माँ का आखिरी दीदार ना करोगे? मौला हुसैन ने कहा बाबा मेरी माँ फ़ातिमा का मर्तबा भी क्या जनाब मरियम से कहा? मैं कहा नहीं बेटा, कहा जब तक मुझे अम्मा नहीं बुलाएंगी मैं नहीं आऊँगा। ज़ीशान हैदर जवादी अपनी किताब में लिखते हैं कि बंदे कफन टूटे, हाथ बुलंद हुए और सदा आई कि आ मेरे हुसैन, आ मेरे मज़लूम हुसैन, मेरे प्यासे हुसैन, मेरे शहीद हुसैन, आ मेरे पास आ। बीबी जानती थी कि करबला होगी, और जब ये जनाजा निकला है हुजरे से, सिर्फ घर के लोगों ने उठाया। मुसीबत है, वाकई ये क़यामत के दिन है कि जब जनाजा चला है तो मौला अली ने महसूस किया और कहा कि हसन बेटा देखो जनाजे के पीछे पीछे कौन आ रहा है। एक मरतबा मौला हसन ने देखा और कहा बाबा हमारी बहन ज़ैनब है। इमाम ने जनाजा वहीं रखा, कहा बेटा हसन ज़ैनब को घर लेकर जाओ, और कहा ज़ैनब अभी तुम्हारे बाबा ज़िंदा हैं, तुम घर से बाहर ना हो। ये गयूर इमाम से बर्दाश्त ना हुआ। मैं कहती हूँ कि हाथ जोड़ के कहूँगी मौला एक वक्त वो भी आएगा कि जब कूफे का बाज़ार होगा, कूफे का दरबार होगा, जब ये आपकी शहज़ादियाँ जिनके सरों पे चादर नहीं होगी, हाथ पसे गर्दन बंधे होंगे, मौला वो वक्त कैसे बर्दाश्त करेंगे। जब तदफीन हुई, जैसा कि ख्वार ने बयान किया कि शहज़ादी ने वसीयत की थी कि मेरे जनाजे में मेरे दुश्मन ना आए, लिहाजा मेरी कब्र का निशान भी ना रखा जाए, तो मौला ने 40 कब्रें बनाई। और एक आलिम ने एक जुमला लिखा कि फ़ातिमा दफनाई नहीं, फ़ातिमा छुपाई गई हैं, 40 कब्रें बनाई गई हैं। और जब हमारे घरों में जब तदफीन होती है जनाजे की, उसके बाद क्या होता है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, बच्चों के साथ कोई खाला कभी सीने से लगाती है, कभी फुफी आके सीने से लगाती है। मगर गुरबत ज़हरा ये है कि ज़हरा के यतीम खाक पर बैठे हुए हैं और कोई नहीं है। एक मरतबा मौला ने बच्चों को दिलासा दिया, खाक पे बैठे हुए छोटे छोटे बच्चे हैं। इमाम ने मुसल्ला बिछाया और जानमाज पे खड़े हुए। जब खड़े हुए ना, अम्मा फ़िज़ा आगे आई कि मौला ग़ज़ब हो गया, चिराग की रोशनी में देखा मैंने हुसैन नहीं है। मौला मुसल्ले से वापस आए और एक मरतबा अपनी जुल्फ़िकार को उठाया और हुजरे से बाहर आए। पीछे पीछे अम्मा फ़िज़ा आ रही। कहा मौला आप कहाँ जा रहे हैं? कहा अम्मा फ़िज़ा मैं जानता हूँ हुसैन कहाँ है। मौला बक़ैया में आए तो क्या मंज़र देखा कि कब्र पे हुसैन लिपटे हुए और कह रहे हैं अम्मा मेरा घर वीरान कर दिया, अम्मा अम्मा आप हमें छोड़ के चले गए, अम्मा हुसैन कैसे रहेगा। ये क़यामत के जुमले कि अगर आप महसूस किए जाएं, खुदा ना करे एक माँ का दिल अपने बच्चों में ही होता है। अगर कोई तसल्ली ना दे, कोई दिलासा ना दे, उन बच्चों पे क्या गुजरी होगी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तो यहाँ में एक छोटा सा मैसेज अगर टाइम है तो मैं देना चाहूँगी। ये प्रोग्राम जो आपने मुनक़िद किया है, इसका असल मकसद ये है कि सीरत सैयदा जो कि 18 हयात मुबारका कितनी है, कुल 18 बरस। कुरान क्या है, मुकम्मल ज़ाबिते हयात है। तो लिहाजा शहज़ादी की जो सीरत है, जो ज़िंदगानी है 18 बरस की, यकीन जानिए वो भी मुकम्मल ज़ाबिते हयात है। शहज़ादी ने अपनी ज़िंदगानी में ये साबित कर दिया। एक ही वक्त में मुफस्सिरा भी हैं, आलिमा भी हैं, और एक ही वक्त में मुजाहिदा भी, पहली विलायत मुजाहिदा हैं बीबी। तो बीबी को अपनी ज़िंदगी में दुनिया में 3 अमल बहुत पसंद थे जो बीबी खुजू और खुशू के साथ अंजाम दिया करती थी। पहला अमल क्या था?
تلاوت قرآن پاک. سبحان اللہ. اور بہت معذرت کے ساتھ ہم اور آپ تلاوت کرتے ہیں مگر وہ حضور خشوع نہیں, ہم ایصال ثواب اپنے مرحومین کی خدا ہماری توفیقات میں اضافہ کرے. اور رمضان میں پڑھتے ہیں, اور ہاں اس رمضان میں کرتے ہیں یا پھر ایصال ثواب کے لیے پڑھتے ہیں. ایک مرتبہ اماں فضہ بھی سن رہی ہیں اور اسماء بنت امیس بھی سن رہی ہیں اور کہتی ہیں کہ شہزادی اتنی خوبصورت آپ تلاوت کرتی ہیں کہ ہم مسحور ہو جاتے ہیں, ہم محو ہو جاتے ہیں. شہزادی کا وہ جملہ جو لبوں سے ادا ہوا تو کیا کہا, یہ نہیں کہا کہ ہاں میں بہت خوبصورت تلاوت کر رہی ہوں, کہا کہ یہ کلام اتنا خوبصورت, یہ کوئی عام کلام نہیں, یہ کلام کرنے والا کوئی اور نہیں, عالمین کا رب ہے, رب ذوالجلال ہے, تو کیوں نہ محو ہوں گے, کیوں نہ مسحور ہوں گے. لہٰذا دوسرا عمل شہزادی نے کہا کہ مجھے اپنے رسول اللہ کی زیارت کرنا. بی بی نے یہ نہیں کہا اپنے بابا کی, کیوں کہا کہ رسول جو ختم النبیین ہے, جو سید المرسلین ہے, بی بی میسیج دے رہی ہیں کہ اطاعت رسول کو اپنی نگاہ میں رکھنا, اپنے ہدف میں, اپنے مقصد میں رسول کے اطاعت, رسول کے میسیج کو اپنے کردار میں شامل کرنا ہے. تیسرا عمل شہزادی نے بتایا کہ انفاق کرنا. انفاق کیا ہے؟ سخاوت اور انفاق میں تھوڑا سا فرق ہے. سخاوت کیا ہے کہ جیسے میرے پاس 2 لباس ہیں, ایک لباس میں خیرات کر دوں تو یہ سخاوت ہے. انفاق کیا ہے کہ میرے پاس ایک ہی لباس تھا مگر اگر کسی سائل نے سوال کیا تو وہ خدا کی راہ میں نے خیرات کر دیا, اسے انفاق کہتے ہیں. اور بہت معذرت کے ساتھ ہم اور آپ اگر تھوڑا سا چیریٹی کرتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں نام کی پہلی فکر ہوتی ہے, ہم کوئی نہ کوئی پہلے نام سجیسٹ کرتے ہیں, بورڈ لگا لیتے ہیں. بی بی نے انفاق کیسے کیا؟ عروسی کا جوڑا. تمام مکاتب فقہ کے علماء نے اپنی کتاب میں لکھا ہے عروسی کا جوڑا. پہلی صبح میں جب رسول خدا تشریف لائے بیٹی کے گھر تو دیکھا پرانے لباس میں ملبوس ہیں. کہا کہ اے میرے لخت جگر, نور نظر, آج بھی آپ پرانے لباس میں, عروسی کا جوڑا کہاں ہے؟ کہا بابا میں نے خدا کی راہ میں خیرات کر دیا. کہا بیٹا رسول تو جانتے تھے, تربیت رسول تھی, مگر ہمیں اور آپ کو سمجھانے کے لیے رسول خدا نے جب سوال کیا تو بی بی نے جواب دیا کہ بابا میں آپ کی بیٹی ہوں, میں نے جب سے آنکھ کھولی ہے میں نے یہ دیکھا بابا جب بھی کوئی سائل آیا آپ نے خالی ہاتھ نہیں کیا, اور جب آپ واپس آیا کرتے تو میں نے دیکھا آپ کے بدن پہ وہ پیراہن بھی موجود نہیں ہوتا تھا کہ وہ بھی آپ خیرات کر دیا کرتے تھے. بے شک. خواتین و حضرات, آپ ذکر شہادت فاطمہ کا پروگرام ختم ہوا. اس دعا کے ساتھ اجازت دیجیے اپنی میزبان کو اور ہمارے تمام تر مہمان کو جنہوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور اس بزم میں آئے اور اس کار خیر میں اپنا حصہ ڈالا. اس بزم فاطمی کو اپنی علم و آگاہی کے لیے کا جو حصہ تھا وہ ڈال کر روشناس کیا کہ پروردگار عالم ہماری اب آنے والی جو زندگی ہے اس کو فاطمی طرز پہ گامزن رکھ, اور پروردگار عالم ہماری زندگی کا ہر پہلو وہ ہو کہ جس کی شفاعت فاطمہ کرنے کے لیے خوشی سے راضی ہوں. بے شک رسول کی حدیث کہ فاطمہ جس سے راضی اس سے اللہ بھی راضی, اس کا رسول بھی راضی. خدا حافظ.